السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول دام وفا قسط نمبر 29۔ شادی کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ ہال بک تھا، کھانا بک تھا، فرنیچر، جہیز، الغرض ہر چیز مکمل تھی۔ علی کی طرف سے اس کی بہنیں اور والدہ اقرا کے جوڑے اور چپل کا ناپ وغیرہ بھی لے جا چکی تھی تاکہ بارات کا جوڑا تیار کیا جا سکے۔ اقرا نے ایک مہینہ پہلے اسکول کی نوکری کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ جس دن تاریخ طے ہوئی اس دن اس کی اسکول کی دوستوں نے آ کر گھر میں خوب ڈھول مچایا، ناچ گانا کیا، سب بہت خوش تھے۔ نکاح رخصتی سے ایک ہفتہ پہلے رکھا گیا تھا۔ یہ علی کی فرمائش تھی۔ آپ لوگوں نے مہندی مایوں کا کیوں منع کیا ہے؟ اقرا کو تشویش ہوئی کیونکہ پہلے ایسی کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ یار ابھی دیکھا ہم لوگوں نے، تھوڑا بجٹ آؤٹ ہو رہا ہے۔ اصل مسئلہ گول کر کے علی نے اقرا سے صاف جھوٹ بولا۔ اوہ اچھا، تمہارا ارمان ہوگا نا کمبائن مہندی مایوں کے لیے؟ علی نے اسے جانچنا چاہا۔ نہیں، ہمارے ہاں کمبائن نہیں ہوتی کوئی تقریب، کمبائن بس بارات ہی ہوتی ہے کیونکہ مجبوری ہے، وہ الگ الگ نہیں کر سکتے نا۔ اقرا کی بات پر دونوں ہنسے تھے۔ راحیل صاحب نے ان لوگوں کا احترام کرتے ہوئے اپنے گھر کا مہندی کا بڑا فنکشن بھی کینسل کر دیا تھا۔ اب وہ لوگ اقرا کو گھر میں ہی مایوں بٹھاتے، وہاں بارات سے ایک دن پہلے علی کو ہلدی لگا کر مایوں بٹھایا جاتا۔ آخر کار وہ دن آ گیا جس کا صرف اقرا اور علی کو انتظار نہیں تھا بلکہ سبھی کو تھا۔ نکاح سے ایک رات پہلے اقرا کے ہاں سارا خاندان جمع تھا۔ خوبصورت لال اوڑھنی اور سونے کی نتھ اقرا کے لیے سسرال سے آئی تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا ہے دوپٹہ، خالہ نے اوڑھنی کی تعریف کی۔ اس پر بڑا بڑا سنہری جلی حروف میں لکھا تھا، علی کی دلہن۔ اقرا تو بس اسے اپنے سر پر اوڑھ کر ہی مسرور ہو گئی تھی۔ اسے لال دوپٹہ پہنتے دیکھ شائستہ بیگم روتی ہوئی آئی اور اسے دیکھنے لگی۔ ایک فلم تھی جو ان کی نگاہ کے پردے پر چل رہی تھی۔ کیا سہا تھا انہوں نے، راحیل صاحب نے، اقرا نے، اور آج اللہ نے کیسا خوبصورت دن انہیں دکھایا۔ ان کا دل سجدہ شکر ادا کر رہا تھا۔ اقرا نے ماں کو ساکت کھڑا دیکھا جن کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، اور آگے بڑھ کر خود ہی انہیں گلے سے لگایا۔ اتنے میں پیچھے سے راحیل صاحب کی آواز آئی، شائستہ رونا دھونا نہیں ہے، تم خود بھی پریشان ہو رہی ہو اور بچی کو بھی کر رہی ہو، چلو شاباش، بات سنو، ادھر آؤ، کام ہے مجھے تم سے۔ وہاں بسما نے اور افشا نے اقرا کے آنسو صاف کیے اور اسے بہلا کر بٹھایا۔ چلو افشا، ہاتھوں میں ہلکی ہلکی مہندی تو لگا دو، نکاح کے وقت خالی ہاتھ اچھا نہیں لگے گا، بس اتنا لگا دو کہ ایک ہفتے میں صاف ہو جائے، پھر نئی مہندی لگے گی بارات کے لیے۔ نانی نے بھی آنسو صاف کیے تھے۔ رات کو دیر تک سب کھانا پینا گانا بجانا چلتا رہا، البتہ اقرا کو جلدی سونے کی تلقین کی گئی تاکہ وہ اپنے خاص دن پر فریش نظر آئے۔ دیکھو شائستہ، میں جانتا ہوں یہ مرحلہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل، لیکن تم اقرا کے دل کا حال سمجھنا، وہ اس سب میں سب سے زیادہ سفر کر رہی ہوگی۔ ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے، جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، یہ شادی اس کے لیے اور ہمارے لیے کسی نارمل شادی کی طرح نہیں ہوگی۔ مجھے علی پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ اقرا کو اس ٹراما سے نکال دے گا، لیکن ابھی فی الحال ایک ایک قدم پر اسے پچھلا سب کچھ یاد آئے گا۔ اب جیسا میں کہوں گا ویسا کرنا تم سب، جا کر سب کو اقرا کے سو کر اٹھنے سے پہلے سمجھا دینا کہ کسی بھی موقع پر کوئی بھی آنسو نہ بہائے، سب بس ہنسو، مسکراؤ، خوشیاں بکھیرو اقرا کے ارد گرد تاکہ اسے رونے کا اب موقع ہی نہ ملے، وہ بس ہنستی مسکراتی اپنی نئی زندگی میں شامل ہو جائے۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ راحیل صاحب اور شائستہ بیگم چائے پیتے ہوئے اگلے 7 دن تک یہ لائے حمل طے کر چکے تھے۔ راحیل صاحب کے کہے کے عین مطابق انہوں نے سب کو بتا دیا تھا۔ جمعے کا دن تھا۔ اقرا کریم کلر کا جوڑا پہنے، ہلکا میک اپ کیے، ناک میں نتھ پہنے تیار بیٹھی تھی۔
کسی بھی وقت اعجاب و قبول کے لیے مولوی صاحب کے ہمراہ سلمان آنے والا تھا۔ راحیل صاحب نے یہ ذمہ داری بڑے داماد کو سونپی تھی۔ البتہ علی کا اعجاب و قبول مسجد میں ہونا تھا اور اقرا کے لیے سب گھر آتے۔ وہ درود شریف پڑھنے میں مشغول تھی کیونکہ نئی زندگی کا آغاز ہونے والا تھا۔ وہ خوفزدہ اور خوش دونوں بیک وقت تھی کہ کمرے میں آنن فانن راحیل صاحب داخل ہوئے۔ اقرا، میری بات سنو، انہوں نے اقرا کو پکارا۔ جی ابو، وہ کھڑی ہو گئی۔ راحیل صاحب نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے دوسرے کمرے میں اپنے ساتھ لے کر آئے۔ وہ حق و دق سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، سمجھنے سے قاصر تھی کہ کیا ہو گیا ہے۔ بیٹا، میں تم سے تنہائی میں یہ بات پوچھ رہا ہوں، تم پر کوئی دباؤ زبردستی نہیں ہے میرا بچہ۔ ابھی بھی ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ آپ یہ شادی کرنا چاہتی ہو یا نہیں، مجھے اپنے دل کی بات بتاؤ۔ میرے اندر اتنی ہمت ہے بیٹا، میں سب کو واپس بھیج دوں گا۔ راحیل صاحب کی آواز مضبوط اور مستحکم تھی۔ انہیں بس اس بات کا قلق تھا کہ پہلی بار انہوں نے اقرا کی مرضی اور رضا کو مقدم نہیں رکھا تھا، اسی لیے انہوں نے اس بار واضح الفاظ میں پوچھا۔ اقرا نے اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا کوئی مرد کسی عورت کی محبت میں اتنا آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیا کوئی عورت اتنی خوش نصیب ہو سکتی ہے؟ جواب ہے ہاں، ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے اتنا مضبوط اور دیوانہ ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہر باپ ایسا کر سکتا ہے؟ تو جواب ہے نہیں۔ اقرا کو خود پر رشک محسوس ہوا تھا۔ راحیل صاحب ہمیشہ سے ہی اس سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن اب ان کی محبت نے عشق کے منازل طے کر لیے تھے۔ ہاں، عشق کسی کی میراث نہیں۔ ضروری نہیں کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی سے عشق کرے۔ ہم ایک اس معنی میں محبت اور عشق کو پرکھتے ہیں، لیکن عشق کسی سے بھی ہو سکتا ہے، محبوب کو اپنے محب سے، بندے کو اپنے رب سے، رب کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ہاں، ایک باپ کو اپنے جسم کے حصے یعنی اپنی اولاد سے۔ اقرا سر جھکا کر یا نظر چرا کر نہیں بلکہ پورے اعتماد سے بولی، ابو میں کرنا چاہتی ہوں، میں دل سے راضی ہوں۔ حیا کا تقاضا یہی تھا کہ وہ اس سے زیادہ نہ بول سکی۔ بس چلو، وہ لوگ نکل گئے ہیں مسجد سے۔ انہوں نے اقرا کا ماتھا چوما اور کمرے سے کیا گھر سے ہی باہر نکل گئے۔ 2 لمحے لگے اقرا کو خود کو سنبھالنے کے لیے۔ اقرا احمد بنت راحیل احمد، کیا آپ کا نکاح علی انصاری والد امتیاز انصاری کے باویس حق مہر 25,000 سکہ رائج الوقت طے پایا گیا ہے، آپ کو قبول ہے؟ اقرا کا ایک ہاتھ راحیل صاحب نے تھاما ہوا تھا اور دوسرا شائستہ بیگم نے۔ اقرا نے لرزتے ہونٹوں سے قبول ہے کہا، پھر دستخط کیے، چہرہ اٹھا کر اس سرخ گھونگھٹ سے باپ کی جانب دیکھا۔ اسی لمحے دونوں نے ایک دوسرے کو تڑپ کر گلے سے لگایا تھا۔ دونوں ہی رو رہے تھے۔ اقرا راحیل صاحب کی گردن میں منہ چھپائے روئے جا رہی تھی۔ شائستہ بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر دونوں الگ ہوئے۔ پھر سب مرد حضرات اقرا کو دعا دیتے ہوئے مسجد کے لیے نکلے۔ علی وہاں ایجاب و قبول کے لیے منتظر تھا، اپنے خاندان کے مردوں کے ساتھ۔ سب نے اقرا کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ وہاں موجود ہر شخص ہی بے انتہا خوش تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں مبارک مبارک کی صدائیں بلند ہوئی۔ سب مسجد سے واپس گھر آ گئے تھے۔ نکاح کی رسم پوری ہو چکی تھی۔ فضا میں خوشی کے رنگ بکھرے تھے۔ مٹھائیاں کھائی اور کھلائی جا رہی تھی۔ نئی ہوئی علی کی منکوحہ سر جھکائے کونے میں بیٹھی تھی۔ آس پڑوس سے بھی لوگ اقرا کے نصیب پر رشک کرتے ہوئے مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ اقرا کا موبائل بجا۔ نہ ہی کوئی وائس نوٹ تھا نہ ہی میسج۔ علی کی کال آ رہی تھی۔ اس نے شائستہ بیگم کو فون دکھا کر اشارہ کیا اور چھت پر آ کر کال ریسیو کی۔ السلام علیکم بیوی۔ علی کی آواز سن کر اقرا کے کلیجے میں عجیب طمانینت اتری تھی۔ وعلیکم السلام میاں جی، وہ مسکرایا۔ ہائے، ہو ہی گئی تم میری، اور تم میرے، اقرا نے دو بدو جواب دیا۔ نکاح بہت مبارک ہو جان۔ تمہیں بھی بہت مبارک ہو علی۔ ملنے آ جاؤں تمہارے گھر، اب تو کوئی نہیں روکے گا نا؟ وہ ہنسی، جی نہیں، ابھی اجازت نہیں۔
یار کیا مسئلہ ہے؟ نکاح کے بعد بھی اجازت نہیں؟ وہ ہنستی ہی جا رہی تھی۔ ارے بھائی ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے، سمجھو نا۔ اس کی ہنسی کی جھنکار سے علی کی سماعت میں تو گویا جل ترنگ سمجھ گیا تھا۔ ارے بس 7 دن رہ گئے ہیں، رخصتی کے بعد اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اقرا نے اسے تسلی دی۔ مختصر بات کر کے اقرا واپس نیچے آ گئی۔ اس کے سسرال کی خواتین اسے ہار پھول پہنانے اور مبارکباد دینے آئی تھی۔ جس طرح رات کو شائستہ بیگم، فریدہ بیگم اور راہیل صاحب علی کے گھر پہنچے، گہما گہمی ادھر بھی بہت مچی ہوئی تھی۔ علی کاٹن کے سفید کرتا شلوار میں ملبوس کچھ دوستوں کزنوں کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ جب مبارکباد دیتے ہوئے راہیل صاحب پر اس کی نظر پڑی، وہ مہذب سا کھڑا ہو کر ان سے ملا۔ شائستہ بیگم نے علی کے ماتھے پر شفقت بھرا بوسہ دیا اور باقاعدہ روتے ہوئے اسے گلے لگا کر اپنی فرزندگی میں لینے پر مبارکباد دی۔ اس کے بعد نانی نے بھی علی کو پیار سے دعاؤں سے نوازا۔ تم لیفٹی ہو؟ بتایا نہیں کبھی۔ اقرا اور علی کی وہی میسیجز والی گفتگو شروع تھی۔ ماموں کے ڈیجیٹل کیمرے میں علی کے اعجاب و قبول کی ویڈیو تھی جو عمیر نے بنائی تھی مسجد میں۔ وہ خوبرو شہزادہ اتنا حسین لگ رہا تھا کہ اقرا نے کئی بار وہ ویڈیو دیکھی۔ اس کی جھکی نظر، کشادہ ماتھے پر جھولتی لٹ، اس میں اس نے علی کے لیفٹی ہونے کو بھی محسوس کیا تھا۔ ہاں الٹے ہاتھ سے لکھتا ہوں میں نے کبھی تمہیں بتایا نہیں کیا؟ حیرت ہے، علی نے شان بے نیازی سے کہا۔ اچھا شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہوگی، اس نے الجھتے ہوئے بولا۔ کیسی غلط فہمی؟ ارے تم نے ایک دفعہ آفس میں بیٹھے ہوئے ایک تصویر بھیجی تھی نا؟ ہاں ہاں یاد ہے، جو تمہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں آفس میں ہی بیٹھا ہوں۔ ہاں ہاں وہی، اس میں تو تم سیدھے ہاتھ سے لکھ رہے تھے۔ بہت خوب، ڈیٹیکٹیو بن گئی اقرا بیگم، اس نے مذاق میں بولا۔ ارے بھائی وہ تو سیلفی کیمرے سے لی تھی نا پکچر، اور ابھی تمہارے بھائی نے بیک کیمرے سے بنائی ہے، اور تمہیں کیا فرق پڑتا ہے کسی بھی ہاتھ سے لکھوں؟ رات کے اس پہر تم مجھ سے یہ باتیں کر رہی ہو؟ دوپہر میں ہمارا نکاح ہوا ہے بی بی، آج تو کچھ رومانٹک سا بول دو۔ علی نے جواز پیش کیا تو اقرا نے بولا، ارے ہاں ایسا ہو سکتا ہے، میں اب زیادہ سوچ رہی ہوں، شاید۔ زیادہ نہیں، بہت ہی زیادہ، اور وہ بھی فضول۔ بس کر دو، تم تو شوہروں کی طرح ہی لڑنے لگے ابھی سے۔ اقرا نے بات بدلی۔ اف بہت تیز لڑکی ہے یہ، ہر چیز نوٹس کرتی ہے، علی نے دل میں سوچا، لیکن بولا کچھ یوں، اور جو تم بیویوں کی طرح تفتیش کر رہی ہو اس کا کیا؟ اچھا نا بھائی، موڈ نہیں خراب کرو میرا، ویسے ہی میٹھے کی کریونگ ہو رہی ہے بہت۔ اچھا کیا کھا رہا ہے؟ کچھ بھی میٹھا، جیسے چاکلیٹ، مٹھائی، کوئی میٹھا سا فروٹ۔ چلو میں بھی آتا ہوں۔ او بھائی کیا چاہ رہے ہو؟ کوئی ضرورت نہیں آنے کی، رات کے 2 بج رہے ہیں۔ باولی منہ بند کر، جب میں بولوں تو دروازے پر آ جانا۔ دروازہ نہیں بجاؤں گا، نہیں تو تمہارے تھانے دار ابو تشریف لے آئیں گے۔ علی علی نہیں، رہنے دے، مجھے نہیں کھانا۔ آخری 3 لفظ اس نے ہلکے سے بولے کیونکہ فون بند ہو چکا تھا۔ اب وہ ڈر بھی رہی تھی، خود کو کوس بھی رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد علی کا میسج آیا، دروازے پر آؤ۔ اقرا خاموشی سے دبے قدم دروازے پر آئی تو علی نے ایک چاکلیٹ سے بری تھیلی دروازے کے اوپر موجود چھوٹی سی جگہ سے اندر کی جانب کی، جو اقرا نے فوراً پکڑ لی۔ وہ کمرے میں واپس آئی اور علی کو میسج کیا، تھینک یو حبی۔ لو یو ٹو حبی کی جان۔ یہ تھینک یو کا جواب لو یو ٹو کب سے ہونے لگا؟ تم سے تو مجھے امید ہی نہیں کہ کبھی بولو گی، تو تمہارے تھینک یو کو ہی لو یو سمجھ لیا ہے، ستمگر کہیں کی۔ ویسے نام چینج کیا فون میں نے تو کر لیا۔ علی نے اسکرین شاٹ بھیجا، انت الحیات۔ اسی لمحے اقرا نے بھی بھیجا، اس نے حبی لکھا تھا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اقرا متذبذب سی ہو کے پوچھنے لگی۔ اس کا مطلب ہے تم میری زندگی ہو۔ اوہ تو کیا سچ ہے یہ؟ بالکل، کوئی شک؟ شک تو ہے نا علی جی، میں کیسے مان لوں؟ اتنا تو کوئی ہینڈسم ہو اور اس کا کبھی کسی لڑکی سے ریلیشن نہ ہو۔ وہ ہنسا تھا دلکشی سے۔ اب اگر میں کہوں کہ
نہیں تھا تو کیا مان لو گی؟ ہاں مان لوں گی۔ اچھا، اتنا بھروسہ، کس خوشی میں؟ پتہ نہیں، خود سے زیادہ تم پر یقین ہو گیا ہے علی۔ اقرا کی کیفیت آج اس کے ساتھ حلال رشتے میں بند کر بدل گئی تھی۔ تو پھر کاپی اور پین لے آؤ جانے من، لسٹ لمبی ہے۔ کیا؟ اقرا چیخی۔ ہاں تو تمہیں کیا لگا اتنی پریکٹس کیسے ہے میری فون پر باتیں کرنے کی؟ علی آر یو سیریس؟ اقرا کو صدمہ ہوا اور خوشگوار موڈ بھی کہیں جا کر غرق ہو گیا۔ میڈم، آپ اصل میں بس یہی سننا چاہتی ہے کہ میں اپنی صفائیاں پیش کروں گا؟ مذاق سے ہٹ کر یار، تمہیں تو پتہ ہے میں کتنا ہینڈسم ہوں۔ علی نے فرضی کالر جھاڑے تھے۔ ہاں آئے بڑے ہینڈسم۔ اقرا واقعی تپ گئی تھی۔ یار پوری بات تو سن لو جذباتی۔ کیا ہے؟ بھائی ہینڈسم تو تھا لیکن اتنا قسمت والا نہیں تھا۔ بہت بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میرے ایک دوست کی بہن مر مٹی تھی مجھ پر۔ بتاؤ ذرا، وقت پر پتہ چل جاتا تو میرا بھلا ہو جاتا نہیں؟ اور اس کے علاوہ خالہ زاد بھی پسند کرتی تھی۔ اب جب میں خالہ کیا جاؤں، وہ بال کھول کر میرے ارد گرد گھومے جائے۔ علی چائے پی لیں، علی کھانا کھا لیں۔ یہ سانپ جیسی لمبی لمبی لٹیں چہرے پر چھوڑ کر سمجھتی تھی کہ بڑی کوئی جنت کی حور لگ رہی ہے، جبکہ چڑیل لگ رہی ہوتی تھی۔ اقرا سامنے اپنی ہنسی روکنے کی کوشش میں ناکام ہو رہی تھی۔ جب خالہ نے امی سے میرے رشتے کا کہا تو میں نے تو صاف منع کر دیا۔ میں نے کہا امی، خدا کا کوئی خوف کرے، اس چڑیل سے میں نہیں کروں گا شادی۔ اس بار اقرا زور سے ہنسی تھی۔ اور میں چڑیل نہیں لگتی؟ میرے لیے کیسے ہاں بول دی؟ یار، اس نے یار کو لمبا کھینچا۔ پتہ نہیں، میں خود حیران ہوں، اتنی بھیانک تمہاری تصویر تھی وہ بلیک بورڈ کے سامنے، لیکن دل سے کسی نے کہا تھا بس یہی ہے۔ یہی کیا؟ یہی ہے انت الحیات۔ نرم گرم گفتگو کا سلسلہ طویل ہوتا گیا، یہاں تک کہ فجر کی اذانوں کی آوازیں دونوں کی سماعتوں میں شیریں گھلنے لگی۔